اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں پیام صبح میں ہمارے ملک کے ممتاز علماء، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ روزانہ ہم یہ پروگرام پیش کرتے ہیں صبح 7 سے 8 پاکستانی وقت کے مطابق۔ مقصد صرف ایک کہ کسی طرح ہم قرآن کے قریب آئیں اور قرآن فہمی کے ذریعے قریب آئیں، جانتے بوجھتے سمجھتے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ آیات، یہ زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام، یہ تقاضے کس کس چیز کے ہم سے کرتی ہیں یہ آیات، اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے کہ کیونکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہیں، لیکن ہر انسان لقد کرمنا بنی آدم یا ایھا الناس سے جب آیات شروع ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کل یعنی جمیع انسانیت سے اللہ تعالیٰ مخاطبت فرما رہا ہے۔ ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ آج ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 کے حوالے سے۔ کچھ لوگ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ یہ لوگ بدو تھے، دیہاتی لوگ تھے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ آ کر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور یہ بات بتائی انہوں نے کہ ہم نے گویا اسلام پر، دین پر احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے فرما دیجئے اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ خواتین و حضرات، جب ہم دین قبول کر لیتے ہیں تو کون کون سی خوبیاں، کون کون سے اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، اور کوئی شخص جو دار اسلام میں نہیں آیا وہ کن کن چیزوں سے محروم رہتا ہے، یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ دین ہمیں عزت اور وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ جو بھی نبی، جو بھی رسول، پیغمبر آئے وہ دین ہی کے، اسلام ہی کے پیغمبر تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بقول اقبال کہ عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ تو یہ عہد جدید کا آغاز ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے۔ اسلام کے، دین کے دنیا پر، ایک تو فرد پر، دنیا پر کیا کیا احسانات رہے۔ اور ایک سوال ہم اپنے معزز مہمان کی خدمت میں یہ بھی رکھیں گے کہ جب مسلمانوں کو زوال آیا، زوال آشنا ہوئے تو اور پستی میں اترتے چلے گئے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ امت کا دور زوال جاری ہے۔ امت کے دور زوال میں آنے کی وجہ سے دنیا کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو گئی، اور مسلمانوں نے کیا کیا دنیا کو دیا یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک مرد مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ہوں گے اس ذیل میں۔ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب۔ مولانا، بڑا شکر گزار، بڑا خوش بخت کہ آپ تشریف فرما ہیں اس وقت
مولانا جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم مولانا سے سیکھتے ہیں۔ تعلق آپ کا جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہے۔ مولانا محمد یوسف خان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حجرات اور آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان سے فرما دیجئے اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مولانا محمد یوسف خان صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہمارا سوال یہ تھا کہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر قرآن کریم کی صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس سورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو، سورہ رحمان کو یا سورہ اخلاص کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 00923282500194۔ مولانا ارشاد فرمائیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ کون لوگ آئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور یہ احسان جتا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا دین پر احسان ہو گیا؟ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز مجھ پر احسان نہ جتلاؤ اپنے اسلام لانے کا۔ دراصل مفسرین نے اس بارے میں اس کے شان نزول میں دو واقعات لکھے۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو نجران کے نصارہ آئے تھے ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے بارے میں ہے، اور دوسرا مفسرین نے لکھا کہ بنو سعد اور بنو خزیمہ جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد، جنگ، قتال نہیں ہوا تھا، یہ لوگ بغیر قتال کے اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ یہ چند لوگ آئے اور آنے کے بعد وہ دور تھا جب مدینہ منورہ میں قحط ہوا بہت زیادہ، اس قحط سالی کے دور میں خوراک کی، گندم کی، دوسرے غلے کی ضرورت پیش آئی، تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر یوں کہا کہ ہم نے
ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر آپ سے لڑے، بغیر جنگ کیے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اب آپ ہماری مدد کر دیجئے اور اس قحط سالی کے دور میں آپ ہمیں غلہ دیجئے تاکہ ہم کھانا پینا کر سکیں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ حجرات کی یہ آیت نازل فرمائی کہ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر احسان نہ جتاؤ کہ یہ احسان جتا کر کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور چونکہ بغیر لڑائی کے آپ ہم اسلام لائے ہیں لہٰذا آپ ہماری مدد کریں۔ یہ بغیر احسان جتانے کے بھی اگر یوں کہہ دیتے کہ اب قحط سالی ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کر دیجئے، تو یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا۔ دراصل احسان جتلانے کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کر کے، اچھا عمل کر کے کوئی انسان احسان جتلائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنی مالی عبادتوں کو صدقہ اور زکوٰۃ دے کر، کسی انسان کے ساتھ تعاون کر کے، اس کے دکھ درد میں کام آ کے، اس کو پیسے دے کے، اس کے ساتھ تعاون کر کے، پھر اس کے بعد تم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس کو، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور کسی کے ساتھ بہت طویل عرصے تک تعاون کرتا رہے، کوئی وقت ایسا آئے تو کہے دیکھو میں تمہارے ساتھ اتنا تعاون کرتا تھا اور تم تو تھے ہی کچھ نہیں، تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، آج تم باتیں کرتے ہو۔ تو ایسی صورت میں ایک دفعہ احسان جتا کر انسان اپنے نیک عمل کو ضائع کر لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لیا تھا یا اس کے دوسرے انسان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور اس انسان کو ایک وقت میں آ کر اس کے دل میں یہ بات آئے کہ میں احسان جتا کر یہ بات کہوں، تو ایسی صورت میں انسان کا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حجرات کی آیت 17 میں سمجھایا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آ کر احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لائیں اس لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت دی ہے اور تم مومن ہو گئے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا۔ اس امت میں شامل ہونے کی خواہش اور دعا کرتے رہے انبیاء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا جب ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر کوئی غیر مسلم ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان، الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، ایک غیر مسلم اگر دین کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ کن کن چیزوں سے سرفراز ہو جاتا ہے، اور جیسے ہم کہتے ہیں مولانا ایمان کی حلاوت، تو وہ ایمان کی حلاوت اسے محسوس ہوتی ہے۔ کون کون سی خوبیاں اور کون کون سے یعنی اوصاف سے وہ اس کا حامل ہو جاتا ہے۔ ارشاد۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو لفظ ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہو گیا، جس کے بعد ہمیں اس کی جو خوبیاں اس کی وجہ سے اور جو اللہ کے انعامات اس انسان پر ہوتے ہیں وہ انسان کو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں۔ ان لوگوں نے آ کر اسلام جتانے کا کہا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم اپنے اسلام کو نہ جتاؤ۔ لیکن جب اللہ نے احسان کا لفظ ذکر کیا تو کسی اور چیز کے لیے ذکر کیا، اس سے ملتی جلتی ایک چیز اللہ نے کہا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تو یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ نے اسلام نہیں کہا، یہاں اللہ نے ایمان کہا، اور ایمان اور اسلام میں اس آیت کے اندر فرق کرنا پڑ رہا ہے۔ تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوا۔
تو اس میں ایمان اور اسلام عام طور پر اس سے ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں اور اسلام لانے والے کو مسلم کہتے ہیں۔ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے، ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ہمیں فرق حدیث جبریل میں جبرائیل علیہ السلام نے سوال کر کے سمجھائے، جو بخاری شریف میں حدیث موجود کہ حدیث جبریل میں ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پہلا سوال کیا مل ایمان، یہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائیں، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، نمبر 2 و اقام الصلاۃ، نمبر 3 و ایتاء الزکاۃ، نمبر 4 و صوم رمضان، نمبر 5 و حج البیت، یعنی وہی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یہ ہے ایمان۔ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر، یہ تو کہلایا ایمان۔ اور آگے جو چیز ہے وہ ہے اسلام۔ دوسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تم گواہی دو کہ تم اللہ کے سوا، ایمان کے بارے میں یہ کہا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اس کے بعد اسلام کے 5 ارکان سکھائے، ایک کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ لیکن جب ایمان کی بات کی تو وہاں 5 چیزیں سکھائیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس میں یہ سمجھایا اس آیت کے اندر کہ دیکھو تم اسلام لانے کو ذکر کر کے احسان جتاتے ہو، حالانکہ یہ اسلام یعنی تم جو عبادات کرتے ہو، تم ان اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرتے ہو، اس کے پیچھے دیکھو کہ کیا چیز ہے، اس کے پیچھے ایمان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی، اس کے بعد تم اسلام کے احکام پر عمل کرنے لگے، تو اللہ نے تمہیں بنیادی طور پر ایمان کی دولت دینے والا وہ اللہ ہے، اس کی قدر کرو۔ ایسی صورت کے اندر معلوم ہوا کہ جب انسان 5 چیزوں پر ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد اسلام والی 5 چیزوں کو کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ نمبر 1 کہ وہ انسان جب کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے تو دین اسلام کے اندر وہ داخل ہو کر مؤمن اور مسلم بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر کیا چیز آتی ہے اسلام پر عمل کرنے سے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ پھر جب یہ انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کا اتنا مقرب بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک کرتا ہے، دوسری طرف محتاجی اور غربت کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ سے پورا کرتا ہے، ختم کرتا ہے اس غربت کو۔ پھر یہ انسان حج کرتا ہے اور حرمین شریفین کی جا کر زیارت کرتا ہے، وہاں سے جب پلٹ کر آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان اسلامی احکام پر عمل کر کے اپنی پوری زندگی کے اندر تبدیلی اور ایک انقلاب لے آتا ہے، اور یہ ہوتا ہے صرف ایمان کی وجہ سے، یہ ہوتا ہے اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے، جو انسان کی زندگی میں اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات، اگر مولانا آپ کی اجازت سے ہم یہ رکھیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، ایک ہدایت اسے مل جاتی ہے، اللہ سے اس کا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، علم اس کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی علم سے مراد یہاں پر العلم ہے، وہ خاص علم جو اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کے دل میں اتارتا ہے، وہ ایثار کا مجموعہ بن جاتا ہے، وہ اللہ سے اخلاص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے اس اخلاص کی سطح پر نہیں ہوتا اگر وہ کسی اور مذہب کا پیروکار رہا ہے۔ مولانا اس سوال کو ذرا سا میں جوڑتا ہوں اس آیت کے آخری حصے میں، بلکہ کہ ان کنتم صادقین، تو ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان جو محسوس ہوتا ہے ہمیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ یہ تمہیں محسوس ہوتا ہے اور ہوگا بشرطے کہ تم سچے ہو۔ تو اہل ایمان کے لیے اپنی عبادتوں میں، اپنے رویوں میں، اپنے کردار میں، اپنے افکار میں سچا کیسے رہا جاتا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی مٹھاس کو جو سمجھایا، فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، ذاق حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس اس شخص نے چکھ لی جس نے تین باتوں کو سمجھا، رضی باللہ ربا، اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین اور مذہب بنانے پر تیار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وبی محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا۔ اس شخص نے حلاوت ایمان کو چکھ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں جو جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تم اللہ کو رب ماننے میں سچے ہو اور دین اسلام کو دین ماننے پہ سچے ہو اور اللہ کے رسول کو رسول ماننے میں سچے ہو، تو ایسی صورت کے اندر تم نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ وہ جو ایمان کی حلاوت ہے، اس مٹھاس کے آنے کے بعد پھر اس انسان کے اندر شرک کی کڑواہٹ نہیں ہوتی، اس انسان کے اندر پھر بدنیتی نہیں ہوتی، اس انسان کے اندر پھر دوسرے انسانوں کا دکھ درد اس کو محسوس کرنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس انسان کے طبیعت کے اندر دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اس سچ کی وجہ سے انسان دنیا میں سرخ روح ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک سمجھایا کہ دیکھو سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ انسان آج دنیا میں بھی چاہتا ہے کہ میں زندگی گزاروں ایک زندہ انسان کے ذریعے، تو ایسی صورت میں اس وقت ہوگا جب کہ یہ انسان اپنی زندگی کو سچ میں جگہ دے گا اور سچ کے اوپر پورے دین کی بنیاد کو رکھے گا۔ اس کا ایمان سچا، اس کے رب پر ایمان سچا، اس نے دین اسلام پر سچائی کے ساتھ عمل کیا اور پھر اسی صدق کے ساتھ، اسی سچائی کے ساتھ اس نے مانا۔ اور یہ اگر ذائقہ چکھنا ہو کہ یہ ایمان کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے جس میں انسان سچ پر ایمان لاتا ہے اور خود بھی ساری زندگی سچ بولتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور واپس آئے تو سارے مشرکین مکہ کے سرداروں نے طرح طرح کے سوالات کیے تھے، ابو جہل نے بھی سوالات کیے تھے۔ خیر سوال و جواب ہونے کے بعد کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے سارے حالات رکھ دیے اور وہ سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ ابو جہل باہر نکلا نا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ جب وہ سامنے سے آئے تو ابو جہل نے کہا کوئی راتوں رات جو ہے وہ مسجد اقصیٰ، مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جا سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی راتوں رات ایک ہی لمحے میں زمین سے لے کر اور ساتوں آسمانوں سے جا کر واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں۔ ابو جہل نے کہا وہ جو تمہارے نبی ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں، محدثین، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں کھڑے کھڑے ابو جہل کو کہا کہ اگر وہ فرماتے ہیں تو میں سچا کہتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں۔ معلوم ہوا عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ انسان اللہ کے دین کو سچا سمجھے، عقیدہ توحید کو اچھا سمجھے، عقیدہ رسالت کی تصدیق کرے سچے دل کے اندر، تو ایسی صورت میں یہ انسان سراپا جب سچا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سکون بھی دیتا ہے، پھر اللہ برکت بھی دیتا ہے اور اللہ دنیا میں بھی نجات دیتا ہے، آخرت میں بھی نجات دیتا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مولانا جو گفتگو آپ نے فرمائی میں بغور سن رہا تھا اور ایک ایک لفظ پر میں نے بھرپور توجہ دی۔ جو پیمانہ آپ نے مقرر فرمایا ہے اس پیمانے کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کچھ اور محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہمارا ایک معذرت خواہانہ انداز، ہمارا مدافعانہ انداز، ایک شکست خوردہ نفسیات، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو آپ فرما رہے ہیں ایمان کی حلاوت، اور آپ فرما رہے ہیں اور آپ نے فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں آپ نے عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اہل ایمان کا رویہ حالات حاضرہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ہونا چاہیے؟ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ یہ انسان آج جب
ذہنی طور پر شکست خوردہ ہو جاتا اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں آج بسا اوقات میں ان کنتم صادقین یہ آخری آیت کے اس پہلو سے عرض کروں گا کہ یہ انسان کہتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر میں تجارت نہیں کر سکتا، جھوٹ بولے بغیر کام نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ ایک مسلمان کے منہ سے نکل رہا ہے، یہ اصل میں شکست خوردہ ذہنیت ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا مدینہ کی اسلامی ریاست کے اندر، وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا یطبع المؤمن علی الخلال کلہا الا الکذب او الخیانہ، کہ ایک مسلمان کے اندر ہر چیز جمع ہو سکتی ہے، ہر خصلت جمع ہو سکتی ہے، لیکن جھوٹ اور خیانت جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں جھوٹ ایک فیشن بن چکا تھا، جہاں جھوٹ کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو ختم کیا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم جھوٹ کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب، واضح جواب یہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں جائیے، کتنے ملک ہیں ایسے جو غیر مسلم کہلاتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں سے جھوٹ کو ختم کر دیا، ہمارا کوئی بچہ، ہمارا کوئی جوان، ہمارا کوئی بوڑھا بزرگ کوئی جھوٹ نہیں بولتا ہمارے معاشرے کے اندر رہ کر۔ اگر کافر اپنے ملک سے جھوٹ کو ختم کر سکتا ہے تو ایسی صورت کے اندر مسلمان کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان وہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ سے کام بنتے ہیں اور سچ بولنے سے انسان کو ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ اس ارشاد نبوی کے مطابق نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ یہ اگرچہ حدیث کے الفاظ نہیں لیکن احادیث کے الفاظ کا یہ خلاصہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آج انسان اس پر ایمان رکھے اور اپنے بچوں کے، اپنی نئی نسل کی بھی تربیت اسی طرح کرے۔ بسا اوقات ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی نئی نسل کی تربیت اس کے خلاف کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ایسے مثال کے طور پر آج کل گرمی کا موسم، بچے پانی پیتے ہیں، کسی سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو ہم ذرا غصے میں آ جاتے ہیں کہ نقصان کیا اس نے، لیکن اس کو بسا اوقات اس کے پوچھتے ہیں کس نے توڑا، وہ اگر چپ کر جائے تو اس کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کچھ دیر کے بعد پھر کبھی گلاس ٹوٹا اور اس بچے سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں، چنانچہ باپ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب اس کا ایمان بن گیا اس بچے کا کہ اگر سچ بولو گے کہ ہاں میں نے گلاس توڑا تھا تو ایسی صورت میں شامت آئے گی، اور اگر جھوٹ بولو گے تو جان بچ جائے گی۔ کاش کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ تربیت کر پاتے، یہ یقین دلاتے کہ بیٹا سچ بولو گے، چاہے تم سے کوتاہی ہو گئی ہم انشاءاللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا تو ایسی صورت میں بڑی سزا سخت ہوگی۔ کاش ایسی تربیت ہو جاتی معاشرے کے اندر کہ ایک انسان عدالت میں بھی یہ سمجھتا، اور ایک انسان عدالت کے باہر اپنی گھریلو زندگی میں بھی یہ سمجھتا کہ اگر میں سچ بولوں گا، اگر میں اسلام کے احکام پر عمل کروں گا تو میں کامیاب انسان بنوں گا، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے جھوٹ بولوں گا، خیانت کروں گا، ملاوٹ کروں گا، جھوٹ بول کر اپنی چیزیں بیچوں گا، ایسی صورت میں میرے لیے بڑی تباہی ہوگی۔ کاش اس مومن کا ایمان ایسا بن جائے تو ایسی صورت میں یہ معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ، ایک کامیاب معاشرہ کہلانے لگے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا جو گفتگو آپ نے فرمائی اس کی روشنی میں کیا ہمارا جو دعوی ایمانی ہے کیا ہم اس میں سچے نظر آتے ہیں؟ واقعی حقیقت یہ ہے کہ آج یہ انسان کے زبان کے بول رہ گئے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آج انسان کے یہ بول رہ گئے کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، آج انسان کے یہ بول رہ گئے زبانی کہ زبانی جمع خرچ رہ گیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آخری رسول، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان اس کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے اس چیز سے کہ یہ بات کتنی مان کر چلتا ہے۔ محبت کی نشانی اطاعت۔ اگر یہ انسان اپنی زندگی میں اطاعت کر رہا ہے، یقین جانے یہ بہت محبت کر رہا ہے۔
اگر آج معاشرے کے اندر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے، بہت آسان سی بات کہ ایک بچہ نوجوان نوعمر اپنے والد سے کہتا ہے ابا جی آپ عظیم باپ ہیں، آپ جیسا باپ کوئی نہیں، آپ بڑے شفیق ہیں، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ عظیم باپ، میں آپ کو سمجھتا ہوں، اور وہ باپ یہ کہنے لگے اپنے بیٹے سے بیٹا یہ سبزی لا دو، اور بیٹا یہ ماں کو دودھ لا دو، چائے بنانا ہے، وہ کہتا ہے یہ کام تو نہیں ہو سکتا لیکن ویسے عظیم باپ ہیں۔ آج انسان اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، آج یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اسے سمجھنا ہوگا کہ پھر اپنی زندگی میں اللہ ہی کو بڑا سمجھے، اور اپنی زندگی میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنے آ جائے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا آپ یہ جو گفتگو کہ اپنی زندگی کو سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کرے، جس طرح آپ نے بات فرمائی، یہ بات ہم مسلسل سن رہے ہیں، اور بس ایک عجیب سی بات ہے، 25 سال سے یہ پروگرام کر رہے ہیں ہم مختلف چینل سے، یہاں جو 14واں برس ہو گیا جس میں آپ اور دیگر علماء آتے ہیں اور قرآن کریم کا بیان ہوتا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات آپ حضرات آگے بڑھاتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس طرح یہ 25 برس سے پروگرام ہو رہا ہے، دنیا بھر میں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، ابلاغ دین ہو رہا ہے، لیکن سوسائٹی زوال کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جو 25 برس پہلے جو ہماری اقدار تھیں، آج مزید پامال ہو گئیں، ہم زوال در زوال بس شکار چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قولی اقرار کر رہے ہوں اور عملی انکار؟ جی آپ نے حقیقت یہ ہے کہ بہت ہی ایک فکر مندانہ سوال کیا ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ یہ انسان اتنا ماشاءاللہ دین موجود، اتنی سیرت طیبہ کی کتابیں موجود، اتنی تفسیریں موجود، اتنے پڑھنے پڑھانے والے موجود، اتنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے دین کی دعوت ہو رہی، ایسی صورت میں کیا یہ تو نہیں کہ ہم سن تو رہے ہیں، کہہ تو رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر پا رہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ انسان سوچتا ہے کہ یہ قرآن کی باتیں بھی سن رہے ہیں، حدیث کی باتیں بھی سن رہے ہیں، اللہ کی تعلیمات بھی سن رہے ہیں، آخر اس پر عمل کیوں نہیں ہو پاتا، اس کے نتائج کیوں نہیں ہو پاتے؟ تو ہم قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ آیت نمبر 1، اور آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری طرف یہی سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم ہوا یہ قرآن حکیم پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ یہ اب آپ کے اس سوال کا جواب ان 2 آیتوں میں معلوم ہو رہا ہے کہ دراصل ہدایت کے 2 مطلب ہیں۔ ایک ہدایت کا مطلب ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ذمہ داری تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا یعنی راستہ بتانے والا، راستہ دکھانے والا نبی اور رسول بھیجا۔ اور ایک ہدایت کا مطلب ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچنا۔ یہ منزل تک پہنچنا یہ ھدی للمتقین میں ہے کہ یہ پرہیزگار لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور ھدی للناس یعنی راستہ قرآن پوری انسانیت کو دکھاتا ہے۔ معلوم ہوا اس قول سے عمل کی طرف کون لوگ آتے ہیں اور یہ قرآن کس کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 اور 4 اور 5 میں بیان فرمایا۔
مختصر سا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے، منزل تک پہنچاتا ہے متقین کو، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب دیکھیے گا عملی باتیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو اندیکھی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے یہاں 5 خوبیاں بتائیں کہ یہ انسان عملی طور پر 5 خوبیوں کو اپنائے گا تو ایسی صورت میں یہ کامیاب انسان ہوگا عملی طور پر۔ نمبر 1، ایمان بالغیب۔ نمبر 2، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کرے۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 4 کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اور 5ویں بات وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس آیت سے آپ کے اس سوال کا جواب ملا کہ یہ انسان قول کا، صرف گفتار کا غازی ہو کر کبھی کامیاب فلاح نہیں پا سکتا جب تک کہ یہ قرآن کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تمام لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی میں عملی شکل میں نہیں لاتا۔ جب یہ عملی شکل میں لائے گا پھر انشاءاللہ العزیز یہ اولئک هم المفلحون میں شامل ہوگا۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی۔ اب آپ نے 2 باتیں فرمائیں قرآن کریم سے ایک تعلق۔ کون سا ایسا مسلمان گھرانہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں؟ ممکن ہی نہیں کہ کسی مسلمان گھر میں قرآن کریم موجود نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، وہ کون سا مسلمان ہے کہ جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ اب تو قرآن کی بات آپ نے فرمائی تو قرآن تو ایک پورا نسخہ نہیں بلکہ ایک صفحہ، اور صفحے کا بھی کچھ حصہ اگر زمین پہ پڑا ہوا ہمیں دکھ جائے تو ہم فوراً جاتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو ماننا دین کو، قبول کرنا، آپ بات فرما رہے تھے گفتار، کردار، قول اور فعل میں ہم آہنگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اور وہ اہل ایمان سے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناگوار بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ گفتگو ہم پیدائش سے سننا شروع کرتے ہیں اور اپنے انتقال تک ہم سنتے رہتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن ہمارے پاس موجود، صاحب قرآن سیرت ہمارے پاس موجود، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرما دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ مسنگ لنک کیا ہے؟ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم نے دیکھا، پریکٹیکلی یہ دیکھا کہ روز بروز ہم روبہ زوال ہیں۔ اس میں ہم سے کوئی یا دین کی تفہیم میں کوئی غلطی ہو رہی ہے ہم سے، یا یعنی ہمارا وہ ربط، وہ تعلق، وہ نسبت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا ہونا چاہیے، یعنی میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ہماری پچھلی جنریشن، میرے والد یا ہمارے والد جو تعلق دین سے رکھتے تھے، اور فجر کی نماز سے عشاء کی نماز تک ہم دیکھتے تھے کہ کیا تعلق ہے دین سے۔ میرے دادا اور یعنی ہمارے بزرگ، ہمارے اجداد دین سے کیا تعلق رکھتے تھے۔ ہماری مائیں جب گھر میں ہم داخل ہوتے تھے تو محسوس یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کہیں نہ کہیں کسی خاتون کے، یعنی وہ والدہ ہوں، بہن ہوں، خالہ ہوں، پھوپھی ہوں، چچی ہوں، وہ کہیں قرآن پڑھ رہی ہیں، ان کی آواز آتی تھی قرآن پڑھنے کی۔ تو یہ تعلق جو ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی تعلق سے مراد مساجد پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں دیکھ لیجئے، جمعہ کی نماز میں دیکھ لیجئے، کیا کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ پارکنگ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، لیکن یہ بے برکتی کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کریم جہاں پڑھا جائے،
جہاں سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے وہ معاشرے اتنے بانجھ نہیں ہوا کرتے۔ ارشاد۔ ابھی آپ نے اسی سوال کے آغاز میں سورہ احزاب کی ایک آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ زندگی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ہوتے ہوئے، وہ سیرت طیبہ ہوتے ہوئے، احادیث ہوتے ہوئے، سب کچھ ہوتے ہوئے، آخر انسان اس قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر وہ فائدے کیوں نہیں اٹھا پا رہا؟ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی اس آیت میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، اس نمونہ زندگی کے سامنے ہوتے ہوئے پھر یہ انسان کیوں نہیں عمل کر پا رہا، اس کی برکتیں کیوں نہیں ظاہر ہو رہی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ زندگی موجود ہے، لیکن کس کے لیے؟ آگے آیت میں فوراً ہے 3 قسم کی چیزیں، 3 خصوصیات بندوں کے اندر موجود ہوں گی، تو تب ان کو اس اسوہ حسنہ کا فائدہ نظر آئے گا۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ یہ اسوہ حسنہ کس شخص کے لیے ہے، کس کو فائدہ دے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہو، جو اللہ سے توقع رکھتا ہو، اور جس کے انسان کے ذہن میں بس آیات ہیں، احادیث ہیں، اور اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو یہ صرف باتیں نظر آتی ہیں، اس کے اندر برکت اور خیر و برکت اور جو اس کے اثرات ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ نمبر 1 لمن کان یرجو اللہ، یہ اسوہ حسنہ، یہ قرآن حکیم، یہ کس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے، کس کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ بنتا ہے؟ نمبر 1 لمن کان یرجو اللہ، نمبر 1 کہ وہ اللہ سے امید رکھتا ہو، نمبر 2 والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ آج کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے نا کہ اگر میں اس مؤمن بندے یا غیر مسلم کے ساتھ بھی میں اچھا سلوک کروں مجھے کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، تو پھر ایسی صورت میں اس کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ من کان فی ما کان فی عبد ما کان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جب تک بندہ اللہ کے کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر اس بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، اللہ ضرور بے ضرور اس کے نتائج، اس کے ثمرات عطا فرمائے گا، تو 2 باتیں ہو گئیں، ایک لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا ہو، نمبر 2 والیوم الآخر، آخرت کے دن کی توقع رکھتا ہو کہ مجھے اس کا اجر ملے گا، اور تیسری بات جو اسوہ حسنہ اور قرآن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ ہے والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ جو اللہ کو یاد رکھنے والا انسان ہوگا وہ یقیناً قرآن و سنت سے فائدہ اٹھانے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب جب آپ بات فرما رہے تھے تو مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آ رہی تھی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن جو شفا بھی بنتا ہے، رحمت بھی بنتا ہے اہل ایمان کے لیے، اور ظالموں کو خسارہ ہی حاصل ہوتا ہے قرآن کریم سے۔ تو یہ قرآن کریم ہمارے لیے شفا اور رحمت کب بنتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آخری سوال آج کے پروگرام کا میں آپ کی خدمت پہ رکھ رہا ہوں، اور آپ سے ایک چیز اور سیکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ معاشروں کی تعمیر میں اللہ والوں کا، خانقاہوں کا، کونو مع صادقین کی جو بات اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سچوں کی صحبت اختیار کرو، تو وہ اللہ والوں کی صحبت، وہ جو بزرگوں کی صحبت جو ہوا کرتی تھی، اور یہ بر صغیر کا خاصہ تھا، وہ محفلیں، وہ صحبتیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئیں۔
میں کراچی میں رہتا ہوں، پروگرام کرتا ہوں کراچی سے، تو میں کراچی کو بہت جانتا ہوں اور پوری زندگی کراچی ہی میں گزری الحمدللہ۔ ہم دیکھتے تھے کہ یہاں بزرگان دین ہوتے تھے اور ان کے پاس جاتے تھے ہم، اور ہمارے بزرگ ہمیں لے کے جاتے تھے، ہم ان سے ہاتھ ملاتے تھے تو لگتا تھا کہ کیا ایک روئی کا گالا ہے جس سے ہاتھ ملایا گیا، ہاتھ میں خوشبو آ جاتی تھی، اور وہ ملاقات ہمیں ہفتوں یاد رہتی تھی کہ آج ابا نے کس سے ملوایا، کتنے بڑے بزرگ سے۔ اگر یہ خانقاہی سلسلہ قائم رہتا، یہ بزرگوں کی تربیت گاہیں یہ آباد رہتی، چلتے پھرتے کردار نظر آتے، تو کیا یہ دین پر عمل کرنا، دین پر سمجھنا، دین کو سمجھنا، کیا یہ نسبتاً آسان نہیں ہو جاتا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم خاص طور پر بر صغیر کی تاریخ بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ارشاد سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ انسان جب نیک لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کی کیفیت کیا بدل جاتی ہے۔ یہ آپ نے 100% درست فرمایا کہ قوموں کی تعمیر میں ان اللہ والوں کا، ان نیک لوگوں کا بہت بڑا حصہ تھا کہ لوگوں کے کردار، ان کے ایمان اور ان کے اخلاق کی تربیت کے لیے بہت کارآمد ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مثال دے کر سمجھایا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو صحبت، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس دیکھو کہ تم کس کے ساتھ اختیار کر رہے ہو، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی عطار، عطر فروش کے پاس جاؤ اور اس سے عطر نہ بھی خریدو تو تمہاری ناک میں اس کی خوشبو تو آ جائے گی۔ پھر فرمایا اگر تم کسی لوہار کے پاس جاؤ، اس کی دہکتی ہوئی بھٹی کے پاس سے گزرو، تم اس سے لوہار سے کوئی کام نہ ہو، کوئی چیز نہ خریدنی ہو، لیکن کم از کم تمہیں اس سے تپش تو پہنچے گی۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ یہ انسان اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بانٹنے والوں کے پاس، ان اللہ والوں کے پاس اٹھے بیٹھے، اور یہ صحبت ہے، یہ ساتھ ہے، کچھ وقت نکال کر۔ آج انسان دنیا میں بہت مصروف ہو گیا، آج انسان نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا کہ میں اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنا سب کچھ اس پیسے کو حاصل کرنے میں لگا دوں۔ یقین جانیں کہ یہ جو ہمارے بزرگ دادا اور ہمارے ماں باپ یہ بھی اتنے مصروف ہو گئے کہ ایسی صورت میں اپنی نئی نسل کو وقت نہیں دے پا رہے۔ وہ جو ایک خانقاہوں میں جانا وہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ نانا نانی اور یہ دادا دادی یہ بھی تو خانقاہیں ہوتی تھیں، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ یہ اللہ کے آیات تلاوت کرتے تھے، ان کے اندر شفقت ہوتی تھی، ان یہ پاس بٹھا کر باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کانوں میں اتارتے تھے۔ یقین جانیں کہ آج خاندان کے بزرگ یہی خانقاہیں بھی بن سکتی ہیں، اور پہلے یہی ہوتی تھیں کہ وہ ایک بزرگ ہوتا تھا، وہ ایک چھتری ہوتی تھی پورے خاندان کے لیے، اس کے ساتھ تعلق ہوتا تھا۔ اپنی نئی نسل کو، آج اپنی اولاد کو وقت دینے والے ماں باپ بڑے قیمتی اور بڑے خوش نصیب انسان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین یا بزرگ خود دین سے واقف ہوں تاکہ وہ اپنی نسلوں کی تعمیر کریں۔ اگر وہ نہیں جانتے دین کو اور اولاد کے سوالات کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں تو اولاد کو خود بھی جائیں کسی خانقاہ میں، کسی عالم کے گھر، اس کی صحبت اختیار کریں اور اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں تاکہ اولاد کے دل میں، اس کے ذہن میں دین اترے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، ہم رول ماڈل تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن خود رول ماڈل نہیں بننا چاہتے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم خود رول ماڈل بنیں، لوگ ہمارے پاس آئیں یا ہمارے تعلق سے یہ بات کہیں کہ دیکھو یہ شخص ہے کہ جو دین کا عامل ہے، دین پر عمل کرتا ہے، اور یہ دیکھیں اس کا کردار، اس کا اخلاق کتنا بلند ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر۔
مولانا آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور مولانا جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو، یا سورہ رحمان کو، یا سورہ اخلاص کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092221 3452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ یہ سعادت میرے نصیب میں آئی ہے کیونکہ مولانا یوسف خان صاحب یہاں تشریف نہیں رکھتے۔ گجرانوالہ سے آفتاب احمد صاحب، گجرانوالہ سے آفتاب احمد صاحب۔ آفتاب صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر سروس روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، سچا شخص نجات اور کرامت کی بلندیوں پر فائز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سچا شخص نجات اور کرامت کی بلندیوں پر فائز ہوتا ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔